على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، معاہدات کو پورا کرو. جو معاہدہ اللہ سے تم نے کیے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ یہاں سے پھر یاد دلا رہے ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. اللہ کے احسانات اور نعمتیں جو تم پر ہیں ان کو یاد کرو، اور اسی طرح اس معاہدے کو بھی یاد کرو جو تم نے اس اللہ سے باندھ رکھا ہے. معاہدہ جو تم نے اللہ سے باندھ رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ. جب تم نے یہ کہا ایمان لانے کے ضمن میں کہ ہم اللہ کے احکامات کو پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سنیں گے اور ان پر عمل کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے. واطعنا لہذا ان پر عمل، ان کی اطاعت کریں اور اللہ کے احکامات اور قوانین کی خلاف ورزی سے ڈرتے ہو. واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جانتا ہے. اب اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کا عملی اظہار وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے دوبارہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ اے ایمان والوں، اب تم نے جب اللہ سے عہد کیا ہے اطاعت اور فرمانبرداری کا، لہذا ضروری یہ ہے کہ تم قوامین، مضبوطی کے ساتھ تم اللہ کے لیے قائم رہو، دین اسلام کی سچائی کے ساتھ. تمہیں چاہے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کتنی ہی مصائب آئیں، کتنی ہی نقصانات سہنے پڑیں، جو وقتی اور عارضی ہوں گے، لیکن تم پوری مضبوطی کے ساتھ اللہ کے لیے دین پر قائم رہو. اس سچائی جس کو تم نے قبول کی ہے اس کے لیے اگر کوئی تمہیں نقصان بھی اٹھانا پڑے تو اس کو تم برداشت کرو گے اور اللہ کے لیے تم اس دین پر قائم رہو. کونوا قوامین، سب سے پہلا حکم جو اللہ نے دیا ہے اس معاہدے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قوامین بن جاؤ، یعنی اس دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والے بن جاؤ. اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے یہ کہ شہداء للہ، اور اللہ کے لیے بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. ایک تو مضبوطی سے دین پر قائم رہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی گواہی دو تو انصاف پر مبنی گواہی دو. کسی کی طرفداری، غلط بیانی، بے انصافی یہ مسلمان کی شایع نشان نہیں ہے. مسلمان جب بھی بات کہتا ہے، کوئی بھی وہ کسی کا ساتھ دیتا ہے تو وہ انصاف کی بنیاد پر ہے. شہداء للہ، اللہ کے لیے جو ہے وہ شہداء بالقسط بن جاؤ. شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک مجھے عطیہ دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ گھوڑا، قیمتی گھوڑا دیا. میری والدہ نے کہا، کیونکہ میرے والد کی 2 شادیاں تھیں، عموماً ہر بیوی اپنی اولاد کے لیے اپنے شوہر سے کچھ مراعات حاصل کرنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میری جو ہے اولاد کو زیادہ سے زیادہ توجہ دے، زیادہ ہے کہ زیادہ جو میرا شوہر ہے وہ ان کے اوپر خرچ کرے. چنانچہ میرے والدہ نے مجھے کہا میرے والد سے کہ آپ نے جو ان کو عطیہ دیا ہے، یعنی گھوڑا دیا ہے، آپ کی اس عطیہ پر میں راضی تب ہوں گی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حضور کو گواہ بناؤ اس بات پر کہ یہ عطیہ میں نے ان کو دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ نعمان میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کو گھوڑا دیا اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں کہ یہ میں نے گھوڑا ان کو دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے یہ گھوڑا جیسے نعمان کو دیا ہے اپنی بقیہ اولاد کو بھی دیا ہے؟ باقی جو آپ کی اولاد دوسری بیوی سے ہے ان کو بھی آپ نے اسی طرح کا برابر عطیہ دیا؟ نکالی کی باقیوں کو تو نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، پھر میں گواہی نہیں دوں گا، مجھے گواہ مت بناؤ، میں تو انصاف کی گواہی دوں گا. انصاف کی گواہی یہ ہے کہ تمام اولاد کے اندر عدل ہو، ہر ایک کو ویسا عطیہ دو. کسی ایک بیوی سے متاثر ہو کر تم ایک کو تو نواز رہے ہو اور باقیوں کو تم نے پوچھا ہی نہیں ہے. اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ تم شہداء بالقسط بن جاؤ، انصاف کی گواہی دینے والے بنو، جھوٹ کی گواہی نہ دو. آج آپ کی عدالتوں میں جتنے چاہے جھوٹے گواہ کسی کیس کے بنا لو، دباؤ ڈال کر جیسی چاہے گواہی لے لو. یہ مسلمان کی شایع نشان نہیں، وہ نہ تو کسی دباؤ میں آتا ہے اور نہ ہی جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے، نہ جھوٹی گواہی دیتا ہے. وہ ہر حال میں سچی گواہی دینے والا ہے، سچائی پر قائم رہنے والا ہے. پہلے تو فرمایا قوامین للہ بن جاؤ، قوامین للہ، سچائی پر قائم رہنے والے بن جاؤ. اس کا عملی مظاہرہ تمہیں شہادت میں آئے گا کہ جہاں شہادت کی ضرورت پیش آئے تو تم اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. شہداء کا معنی ایک تو گواہی دینا اور دوسرا اس کا مطلب نگرانی بھی ہوتا ہے. شاید گواہی دینے والا بھی در حقیقت وہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے اس واقعے کی، اس واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اسی واقعے کی کیا دیتا ہے، پھر شہادت اور گواہی دیتا ہے. اس اعتبار سے یہ مطلب بھی ہے کہ تم انصاف کو قائم کرنے والے نگران اور قوام بن جاؤ، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان جماعت دنیا میں ظلم کو ختم کرے، عدل کو فروغ دینے، عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے چاہے وہ فکر کے اعتبار سے عدل ہو، چاہے معیشت کے اعتبار سے عدل ہو، سیاست کے اعتبار سے عدل ہو، ہر اعتبار سے وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے. کسی سماج اور معاشرے کے اندر ان 3 ہی دائروں کے اندر ظلم اور گمراہی پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ فکر کے اندر گمراہی پیدا ہو جائے. فکر کے اندر گمراہی یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور نظریہ وہ گروہیت کا بن جائے، وہ ذاتی اور شخصی بن جائے. مسلمان کا نظریہ اور سوچ تو اللہ کی نسبت سے وجود میں آتا ہے، اس کا اللہ پر ایمان ہے، لہذا اس کی نسبت سے اس کا جو نظریہ وجود میں آئے گا وہ یہ ہوگا کہ یہ ساری انسانیت اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے. مجھے اس ساری مخلوق اور انسانیت کو اللہ کی نسبت سے دیکھنا ہے. اس میں کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی افریقی ہو، کوئی چاہے یورپین ہو، کوئی ایشیا کا رہنے والا ہو،
چاہے کوئی مغرب کا رہنے والا ہو، سب انسانیت کے حوالے سے اس کی فکر بالکل واضح ہونی چاہیے۔ دین اسلام، جس کا دوسرا نام دین فطرت ہے، تیسرا نام اس کا دین انسانیت ہے، کہ اس کے اندر سوچ اور نظریہ وہ انسانیت کا ہونا چاہیے، گروہیت کا نہ ہو، وہ اپنے مفادات کا نہ ہو۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ وہ گروہیتوں میں بڑھ چکا ہے۔ اس کی سوچ اور نظریہ کیا ہے کہ بس میرا گروہ کامیاب ہے، میرے گروہ کو تو فوائد ملنا چاہیے، میرے خاندان کے لیے تو کامیابی ہو، میری شخصیت کے لیے تو تمام مسائل ہو، دوسروں کو معلوم کر دیا جائے۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کا نظریہ عدل پر قائم ہونا چاہیے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے مساوات، العدل والمعادلۃ، اس کا معنی ہے المساوات، مساوات اور برابری۔ اسی طرح معاشی اعتبار سے عدل، جیسے کہ انسان کے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے اور ظاہر بدن کے ہر حصے کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی حصے کے لیے خون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کسی حصے کے لیے کم ہوتی ہے، لیکن جس حصے کے لیے جتنی خون کی ضرورت ہے وہ اتنا خون اس کو ملنا چاہیے۔ اگر کسی ایک جگہ پر خون ضرورت سے زیادہ جمع ہو جائے تو پھر بھی وہاں کینسر پیدا ہو جائے گا، پھوڑا بن جائے گا اور اس جسم کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اگر کسی حصے میں خون پہنچے ہی نہیں تو وہ حصہ بھی مفلوج ہو جائے گا۔ یہ ظلم ہے۔ عدل یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمان انسان، ہر ایک انسان اس تک اللہ کے پیدا کردہ وسائل بلا تفریق ہر ایک تک پہنچنے چاہیے۔ رنگ، نسل، مذہب، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ دنیا میں یہ سارے وسائل اللہ نے ساری انسانیت کے لیے یکساں پیدا کیے۔ خلق لکم، اللہ نے جو کچھ زمین میں پیدا کیے تم سب کے لیے پیدا کیے۔ اسی طرح سیاسی عدل یہ ہے کہ آپ سیاسی حوالے سے تفریق کا نظریہ نہ رکھیں، تقسیم کا نظریہ نہ ہو، اور اسی طرح لوگوں کی آزادی سلب کرنے کا نظریہ نہ ہو، جبر کا نظریہ نہ ہو، آزادی رائے ہو ہر ایک کے لیے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہی بات فرمائی کہ شہداء بالقسط، دنیا میں عدل و انصاف کی نگرانی کرنے والے بن جاؤ، کہ دنیا میں عدل کا نظام قائم۔ اگر کسی معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان جماعت اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہی وصف تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، جس نے دنیا کی اس وقت کی ظالم، طاقتور، بڑی بڑی قوموں پر صحابہ کو کیا فتح نصیب فرمائی۔ ایرانی، رومی، وہ اس وقت بڑی پاور میں تھے، لیکن صحابہ کرام جو مٹھی بھر بغیر کسی اسلحہ کے، وہ ان پر کیا آ گئے؟ غالب آ گئے۔ ایرانی کہتے ہیں اپنے حکمران کو کہ دیکھ، اگر تو ان کے مقابلے میں فتح اور کامیابی چاہتا ہے تو تمہیں عدل کو قائم کرنا ہوگا۔ وہ کیوں کامیاب ہوئے؟ جب ایرانی حکمران یزجر نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک سے دور ہمارے ملک میں آئے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، باقاعدہ کوئی وردیاں نہیں، اور اپنے ملک سے بہت ہم دور ہمارے ملک میں آئے ہیں، ہمارے پاس اتنی فوج بھی ہے، اتنا اسلحہ بھی ہے، لیکن شکست ہمیں ہی ہو رہی ہے۔ تو ایک بوڑھے ایرانی نے کہا کہ سنو، یہ یقیناً کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان کا نظریہ عدل کا ہے۔ یہ دنیا میں عدل کو قائم کرنے کے لیے ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ظلم کو مٹانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جنگ کر رہے ہیں۔ مسلمان کی جنگ دنیا میں وہ ظلم کے خلاف ہے، یاد رکھیں، کفر کے خلاف نہیں ہے۔ آج یہ بھی بڑی غلط سوچ پیدا کر دی گئی ہے مسلمان کے ذہن میں کہ بس مسلمان کفر کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ کفر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے کسی پر تم نے جبر نہیں کرنا، زبردستی کسی کو اپنے کلمہ نہیں پڑھانا، دین میں داخل نہیں کرنا۔ اگر کفر کے خلاف قتال ہو، جنگ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو دین اسلام کا کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ دین جبرن نہیں ہے، وہ تو پوری سمجھ کے ساتھ، پورے دل کی گہرائی کے ساتھ جو اس دین کو قبول
کرنا چاہتا ہے قبول کرے، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرنا چاہتا ہے تو کفر کرے، ہم نے دونوں کے لیے راستے کھول دیے۔ اس کفر کی سزا تو آخرت میں ملے گی، دنیا میں جو سزا ملے گی وہ ظلم کی بنیاد پر، وہ دوسرے پر زیادتی کی بنیاد پر، ناانصافی کی بنیاد پر۔ اسی کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں معاشرے کفر کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ جب معاشروں میں ظلم ہونے لگ پڑے، معاشروں کے اندر حقوق کو غصب کیا جانے لگ پڑے، مفاد پرستی غالب آ جائے، فرقہ واریت، انتشار، گروہیتیں پیدا ہو جائیں، تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر ظلم کو فروغ دیتی ہیں، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ شرک کو بھی ظلم عظیم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس سے بڑی بے محل کوئی بات نہیں ہے کہ انسان ایک ہستی سے جڑنے کی بجائے، جو ہستی ساری انسانیت کے لیے رب العالمین ہے، جو ساری انسانیت کا خالق ہے، جس نے وسائل ساری انسانیت کے لیے پیدا کی ہے، اس ہستی کو چھوڑ کر کسی اور کو تم طاقت و قوت کا مرکز بنا لو اور اس بنیاد پر انسانیت میں تقسیم پیدا کر دو، تو یہ شرک ہے۔ اور شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت بڑا ظلم پیدا ہو جاتا ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں دنیا میں مسلمان جماعت عدل کی نگرانی کرنے والی ہے۔ قرآن نے کہا شہداء بالقسط، قسط کہتے ہیں عربی میں عدل و انصاف، اور شہداء کا معنی ہے شہادت دینا، گواہی دینا، نگرانی کرنا۔ تو تم انصاف کی نگرانی کرو۔ دیکھو دنیا میں کون سی قوم ہے جو ظلم کر رہی ہے، انصاف نہیں کر رہی ہے، جو ظلم کر رہی ہے اس کے خلاف تم کیا کرو؟ اپنی طاقت و قوت استعمال کرو اور اس ظالم کو ظلم سے روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محاذ پر چل رہی جا رہی تھی صحابہ کے ساتھ، فوج ساتھ ہے، تو کسی دیہاتی نے راستے پہ کہا کہ آپ لوگ جس قبیلے اور جس علاقے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں وہاں کوئی زیادہ مال و دولت نہیں ہے، وہاں کی نہ عورتیں کوئی خوبصورت ہے، آپ کو فلاں علاقے پر حملہ کرنا چاہیے، ان کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ ہے، عورتیں بھی بڑی حسین ہیں ان کی، تم وہاں حملہ کرو تاکہ تمہیں یہ فوائد حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو آپ نے فرمایا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے دنیا میں جہاد کرنے کا کیا مقصد ہے، میں کس لیے جہاد کر رہا ہوں؟ مال و دولت اکٹھی کرنے کے لیے، عورتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں۔ جس علاقے پر میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں وہ قوم ظالم ہے، وہ ظلم کرتی ہے، وہ دوسری جس کی طرف یہ مجھے کہہ رہا ہے چاہے وہ کافر ہے لیکن وہ عدل کرتے ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں مسلمان اس کا جہاد ظلم کے خلاف ہوتا ہے، اسی سے تو بہت زیادہ خرابی پیدا ہو گئی کہ آج دشمن نے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ بس تم کہو کہ تم کفر کے خلاف جہاد کر رہے ہو، کفر تمہیں برداشت نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمیشہ دنیا میں کفر کا غلبہ رہا ہے، اکثریت رہی ہے، تو سارے کافر کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ کہو گے کہ ہم دنیا کے ہر مظلوم کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو بھی تیار ہیں، ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں، تو اکثریت تو دنیا کے اندر مظلوموں کی ہے، ظالم تو تھوڑا سا طبقہ ہوتا ہے، تو سارا دنیا کا مظلوم وہ مسلمانوں کی حمایت کرے گا۔ یہی تو وجہ تھی صحابہ کرام جب کافر علاقے میں بھی جاتے تھے، جہاد کرتے تھے، تو وہاں کی کافر آبادی مسلمان بعد میں ہوتی تھی، پہلے وہ مسلمانوں سے متاثر ہو کر ان کے قریب ہوتی تھی، ان کے اخلاق کو دیکھتی تھی، ان کے رویوں کو دیکھتی تھی، آخر ان کے اخلاق اور رویوں اور عادت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتی تھی۔ ایک علاقے کو مسلمانوں کو مجبوراً کسی وجہ سے خالی کرنا پڑا، وہاں کے مذہبی قوم، وہاں کے کافر لوگ وہ مسلمانوں کے قدموں میں آ کر گر گئے، انہوں نے معافیاں مانگی، انہوں نے معذرتیں کی کہ کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تم یہاں سے جا رہے ہو، خدا را ان ظالم بھیڑیوں کے لیے ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، جن لوگوں سے تم نے یہ ملک لیا ہے وہ تو ظالم اور درندہ ہیں، انہوں نے ہمارا جینا دوبھر کیا ہوا تھا، تمہارے آنے سے تو ہمیں چین سکھ اور امن نصیب ہوا، تم یہ علاقے خالی نہ کرو۔
انہیں جنگی حکمت عملی کے تحت وقتی طور پر خالی کرنے پڑے، لیکن کافروں نے مسلمانوں کو اپنا مسیحا سمجھا، نجات دہندہ سمجھا۔ تو جب دنیا میں مسلمان عدل کی بنیاد پر جنگ کرتے تھے تو کافر بھی کیا ہے ان کے عمل کرتے تھے۔ بہت سارے علاقے ایران کے مسلمانوں نے فتح کیے، ایرانیوں نے بڑے بڑے قلعے، بڑی بڑی دیواریں اپنے آپ کو بند کر لیا۔ اسی طرح رومیوں کے بعض علاقے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، لیکن ان کے اندر جو کافر لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے ان قلعوں کے دروازے کھول دیے۔ ہمس کا قلعہ ہے، اس طرح دوسرے اور مصر کے کئی قلعے ہیں، ان قلعوں کو کھولنے میں مسلمانوں کی مدد کافروں نے کی، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی لڑائی کفر کے خلاف نہیں ہے، ظلم کے خلاف ہے، اس لیے وہ کیا مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مظلوم ہے نا، ان کے وڈیرے چودھری اس وقت کے سرمایہ دار ان پر ظلم کرتے۔ تو دنیا میں مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ شہداء بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بنو، انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ اور کیا آگے بات، دوسرا جملہ اس نے تو حقیقت کھول دی، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ کسی قوم کی کا نظریہ مثلا عقیدہ وہ دوسرا ہے، یا کوئی اور تمہاری اس قوم کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی تھی، جیسے مکہ والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی جماعت کو انہوں نے نقصان بھی پہنچایا، اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں۔ اب اس کی بنیاد پر مسلمان جماعت عدل دنیا میں قائم نہ کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ بہت سارے لوگ مکہ کے موقع پر اس وقت مسلمان ہوئے جب آپ نے عام معافی دے دی، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے۔ اگر تو کفر کو ہی ختم کرنا ہوتا تو آپ معافی نہ دیتے، بلکہ ان کے قتل کا حکم جاری کر دیں، ان کو قتل کر دو۔ لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی الزام نہیں ہے کہ تم نے کیا ماضی میں ہمارے ساتھ کیا۔ فرمایا کسی کی دشمنی تمہیں نا انصافی کی طرف نہ لے جائے، بلکہ آگے فرمایا اعدلوا، عدل کرو۔ یہاں کتنی تاکید سے بار بار ایک جملہ دہرایا جا رہا ہے، عدل کرو۔ اور آگے فرمایا وہ اقرب للتقوی، یہی عدل کرنا تقوی کے سب سے قریب ترین عمل ہے۔ دنیا میں کوئی انسان متقی بننا چاہتا ہے، کوئی جماعت تقوی کے اصول پر چلنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے عدل و انصاف کو قائم کرنا ہوگا۔ واتقوا اللہ، پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ تم کسی قسم کا ظلم کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ زوال کا شکار ہے، بد امنی، معاشی تندرستی اور غربت، حالانکہ مسلم معاشرہ ہے، آبادی اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن عدل نہیں ہے۔ آج اب آپ کی عدالتیں عدل فراہم کرنے سے قاصر ہیں، آپ کے ادارے انصاف دینے سے قاصر ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ معاشرہ آج زوال کا شکار ہے، بھیک مانگ رہا ہے، بد امنی میں مبتلا ہے، بد اخلاقیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ تو جس معاشرے میں بھی ظلم پیدا ہو جائے گا وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، چاہے وہ مسلمان معاشرے کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی کافر معاشرہ ہے لیکن انہوں نے اپنی سوسائٹی میں انصاف قائم کر دیا ہے، تو وہ لوگ ترقی کریں گے، کیونکہ دنیا میں ترقی اور کامیابی اللہ نے عدل کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ آج ہم چائنا کی مثالیں دیتے ہیں، ان کی دوستی پر بڑا فخر کرتے ہیں، انہوں نے اپنے معاشروں میں انصاف قائم کیا ہے، وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے، کرپشن کو برداشت نہیں کرتے، آج وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ یہ اصول تو اللہ نے مسلمان جماعت کو سمجھایا تھا، لیکن آج اس نے اس اصول کو بنیادی اصل روح کو چھوڑ کر نظریات کی بنیاد پر، محض عقائد کی بنیاد پر، کفر اور اسلام کی بنیاد پر لڑائیاں اور جھگڑے شروع کر رکھے۔ اس کا یہ نظریہ ہے، یہ کافر ہے، یہ ہر ایک کو کافر قرار دینا، اس کی دشمنیاں پیدا کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، یہ اس کی سوچ بن گئی۔ جس کی سوچ انسانیت کی سوچ تھی، اس کی سوچ گروہیت کی بن گئی۔ جو دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے آیا تھا، آج وہ دنیا میں ظلم، اپنے معاشروں میں بھی ظلم قائم کیے ہوئے خواہشات میں مبتلا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، قرآن میں یاد رکھو کافر جہاں بھی اس کا ذکر آتا ہے، کافر سے مراد وہی کافر ہوتا ہے جو ظلم کر رہا ہو،
کفر پر جبر کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو کافر زبردستی بنا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی لوگوں کو زبردستی کافر بناتے ہیں، ان کی آزادی کو سلب کرتے ہیں، معاشروں میں فساد پیدا کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی جہنمی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تمہیں تو اللہ کی نعمت اور احسان جو تم پر ہیں ان کو خوب یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھو تو صحیح، ایک موقع پر ایک قوم نے ایک قوم نے ارادہ کیا یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، تمہیں سزا دیں، لیکن فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک گروہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب حکمت عملی نے اس گروہ کی اس ساری سازش کو ناکام کر دیا اور وہ سارے گرفتار ہو گئے۔ یہ اسی طرح ایک سفر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ذرا اکیلے ہو گئے، باقی صحابہ اپنے خیموں میں الگ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی تو اس کے بعد ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے بیٹھے، تو ایک قوم نے ایک آدمی کو جو دیہاتی تھا، بڑا دلیر اور بہادر تھا، اوس بن حارث، اس کو تیار کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے نہیں، کام تمام کر دو۔ چنانچہ وہ تلوار سوت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس درخت کے نیچے آرام فرمائے، تلوار سوت کر پوچھتے بتاؤ اے محمد آج تم کو کون بچائے گا میرے ہاتھ سے، میری تلوار کے اور اس کی ضرب سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اطمینان اور سکون کے ساتھ جواب دیا کہ میرا رب مجھے بچائے گا، میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ پھر اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان اور جلال کے ساتھ فرمایا میرا رب میری حفاظت کرے گا، وہ مجھے بچائے گا۔ تیسری مرتبہ پھر اسی نے اسی طرح سوال کیا، آپ نے وہی جواب دیا، اس پر ایسا لرزہ طاری ہوا، ہاتھ کانپنے لگ پڑے اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور پوچھا اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ بیچارہ معافیاں مانگنے لگ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، صحابہ کرام نے جب یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئے اور اس کو پکڑا اور اس کو سزا دینے لگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہ ہے کہ کافر ہے، حضور کا دشمن ہے، اگر قتل دنیا میں کفر کی بنیاد پر ہوتا معاذ تو آپ اس کو قتل کروا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے دشمن کو بھی معاف کیا۔ مسلمان دنیا کے اندر محض قتل کرنے، جنگ کرنے، دوسرے کو اڑا دینے کے لیے نہیں، بلکہ دوسرے کی ضمیر کو جو جوڑتا ہے، اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان فرمایا کہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا تمہاری طرف ہاتھ بڑھا کر تمہیں نقصان پہنچانے کا، لیکن فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ دیکھو یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تمہارے اندر جرت اور طاقت پیدا کر رہا ہے، تمہارا روک ڈال رہا ہے، لہذا اللہ سے ڈرو اور ظلم دنیا میں نہ کرو، عدل کو قائم کرو۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، توکل اور اعتماد مسلمانوں کا اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو اس آیات مبارکہ میں بنیادی طور پر اللہ نے جس بات کی تاکید کی ہے، جس بات پر بڑا زور دیا ہے، وہ عدل و انصاف کا قیام ہے۔ جس معاشرے میں بھی عدل قائم ہوگا وہ معاشرہ ترقی کرے گا، پرامن رہے گا اور وہ عزت کی زندگی گزارے گا۔ اور جو معاشرہ عدل و انصاف سے خالی ہوتا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ اسلام کا نام لیتا ہو، لیکن عدل وہاں نہ ہو تو وہ معاشرہ زوال میں چلا جاتا ہے۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھائی۔